اور ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ میں میرے بھائی دوست، میں بہت محظوظ ہوتا ہوں، میں بہت انجوائے کرتا ہوں جب ان کی اسپیچ سنتا ہوں۔ انتہائی فلوئنٹلی بولتا ہے ثنا بھائی، جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے وہ بھی بہترین ہے۔ بہت سارے لوگ جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہوتا ہے وہ اتنا بہترین نہیں ہوتا، لیکن میں اس میں وہ کوئٹہ شہر آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو سن کے، اس پہ عمل کرنے کا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ٹھیک۔ کوئٹہ شہر ہم سب کا مشترکہ گھر ہے، بلوچستان ہم سب کا مشترکہ صوبہ ہے، پاکستان ہم سب کا مشترکہ ملک ہے۔ یقینی طور پر ہم سے اس واقعے کو زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، اس درد کو ہم سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ میری باتوں میں اتنا زیادہ لاؤڈلینس نہیں ہوگا کہ میں زیادہ زور سے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن درد ضرور ہے۔ 17 فروری کے واقعے کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں؟ جب اس کو نتی کرتا ہوں 10 جنوری 2013 میں، جہاں پہ 2 بڑے واقعات ہوئے، ڈبل ٹائپ کا واقعہ ہوا علمدار روڈ پہ، اور شام کے وقت جو ہے میزان چوک پہ ہماری فورسز پہ بھی حملہ ہوا، باچا خان چوک پہ۔ فکس ان کے 40 دن کے بعد، یعنی 40ویں پہ جو ہے 16 فروری 2013 کو ہزارہ ٹاؤن میں 1000 kg ایکسپلوزیو یوز ہوا، جس میں C4 کیمیکل یوز ہوا تھا۔ آپ ذرا میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اوپر گزرے، لیکن کاش ہم سابقہ ادوار کو بھی جانچے پڑھ کے دیکھ کے پوچھیں ان سے کہ سابقہ 15 سالوں میں کس کی حکومت تھی؟ جام صاحب کی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی، کن کی حکومت تھی؟ ہماری 18 سال کی حکومت ہے۔ 18 سال کو آپ کمپیئر کر لیں، نسبتاً ہم بتا سکیں گے، نسبتاً ہم بولیں گے کہ نسبتاً کیا یہ 18 سال 18 مہینے یا 1.5 سال دوسرے سالوں کی بنسبت کیا بہتر رہے یا اچھا رہے یا خراب رہے؟ خراب رہے؟ سنو، غلط بیانی کا ایک وہ ہوتا ہے۔ اسی ہاؤس میں جناب اسپیکر، شاید آپ بھی موجود تھے، وزیر داخلہ صاحب خود کہتا تھا کہ بلوچستان میں 70 گینگز موجود ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، لوگوں سے پیسے لیا جاتا تھا، خون بہا لیا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا۔ اس ہاؤس کے اندر 70 گینگز کا ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ یہ بہتر تھا۔ آپ 1.5 سال میں، اسی سال میں آپ ذرا مجھے بتا دیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم تھا کہ ہم تو صرف ایک چیز تھا، ہماری اولیت فوقیت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پر ہے۔ کل کا واقعہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ ایک واقعہ ہمارے اوپر ہوا تھا، ہمارے ایک اپوننٹس تھے، وہ کہتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعلیٰ صاحب گارنٹی دے دے کہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہوگا۔ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ حالات، خطے کی صورتحال، جیو پولیٹیکل کنڈیشن، جیو پولیٹیکل امپورٹنس، خطے کا ہمسائے ممالک کے ساتھ کلبھوشن یادیو کو کون بھول سکتا ہے؟ آپ لائے ان کے پراپر انٹرویو لائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے بلوچستان کے خلاف۔ وہ ایران سے، چابہار سے وہ کس کو ہیٹ کرنا چاہتے تھے؟ یہاں پہ ہماری گوادر، ہماری شہرت پر ہیٹ کرنا چاہتے تھے۔ کیا وہ انوالو نہیں تھے یہاں پہ بہت سارے واقعات میں، خودکش میں، لوگوں میں؟ کیا یہ دور اس دور سے زیادہ بہتر نہیں ہے جب 20 سپٹمبر 2011 کو 29,000 کو جو ہے بس سے آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کے شناخت کارڈ چیک کر کے، ان کے چھاتیوں پہ، ان کے سروں پہ گولیاں ماری گئی؟ کیا ہم بھول سکتے ہیں اس کو؟ 1000 kg کبھی کسی نے دیکھا تھا؟ بارودی مواد جس میں C4 کیمیکل یوز ہوا تھا، یہ ہماری لوگوں کے اوپر ہوا تھا، اسی شہر کے اوپر ہوا تھا۔ کیا 8 اگست کا واقعہ جو ہمارے کریم جو تھے، جو ہمارے وکلا برادری پہ ہوئے، کیا ہم بھول سکتے ہیں اس کو؟ کیا پشتونوں کو جس بے دردی سے مارا گیا، کیا اس کو ہم بھول سکتے ہیں؟ جن کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا یہاں پہ ہماری فورسز پہ حملہ ہوا ہے، کیا ہم بھول سکتے ہیں اس پہ؟ مضحک خیز بات کہاں پہ ہے
کہ ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ ہم سیکورٹی فورسز پر کوئی مورد الزام نہیں لگاتے، وہ بے گناہ ہے، ضیاء لنگو ذمہ دار ہے۔ بھئی خدا را، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے، ہم سب نے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے ہر صورت میں اس کا دفاع کرنا ہے۔ دشمن کی خواہش یہی ہے، بدخواہ جو اس ملک کا بدخواہ ہے، اس صوبے کا بدخواہ ہے، وہ نہیں چاہتے بلوچستان کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یقینی طور پر یہاں پہ منافرت بھی پھیلائیں گے، یہاں پہ مذہبی تعصب بھی پھیلائیں گے، یہاں پہ رواداری کو آگے نہیں آنے دیں گے، یہاں پہ لوگوں کو آئسولیشن کا شکار ہونے دیں گے، یہاں پہ لوگوں کو دست گریباں کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلائیں گے، یہاں پہ قومی منافرت پھیلائیں گے، یہاں پہ جو ہماری خوبصورتی ہے اس میں دور یا دراٹ پیدا کرنے کی مضمون کوشش کریں گے۔ آئے اس چیز پر سوچ لیں۔ اگر آج کے اجلاس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف آپ حکومت، واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، واقعہ بڑا ہے بھائی، ہم سے زیادہ کوئی اس میں محسوس ہے۔ ہم نے 100 لاشیں اٹھایا ہے، 16 فروری 2013 کو ہم نے 150 لاشیں اٹھایا ہے، ہم نے 200 لوگ جو ہے مطلب زخمی اٹھائے ہوئے، ہمیں معلوم ہے، درد تو ہمیں معلوم ہے۔ جہاں ایک گھر سے تین بیٹے، جواسال بیٹے شہید ہوئے تھے 10 جنوری 2013 کو، جی این آئس کریم والے، جا کے پروف میں دیکھنا، توگی روڈ پہ جی این آئس کریم والے کون تھے؟ جن کے 3 بڑے بھائی، 3 بھائی، 22 سال، 24 سال، 26 سال کی عمر میں، والدہ بھی پاگل ہوئی تھی، والدہ دروازوں کو کٹکھٹاتی تھی اور پوچھتی تھی، ایک بیٹے کا جسم کا ٹکڑا نہیں ملا تھا، پوچھتی تھی کہ کہیں آپ کے چھت کے اوپر میرے بیٹے کا جسم کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ بہت سارے باکس میں اب بھی جو ہے قبرستان میں جسم کا ایک معمولی ٹکڑا کسی اور جسم سے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ لوگ خوش ہے کہ اس میں میرے بیٹے کا ڈیڈ باڈی ہے، نہیں ہے ڈیڈ باڈی، ڈیڈ باڈی ملا ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ کربلا میں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم تو آج کل کا جو واقعہ ہے واقعاً قابل مذمت، لیکن ہم تھوڑا بہت 1.5 سال سے کوئٹہ کے باسی بلوچستان اس حکومت کے آنے کے بعد سکھ کا سانس لے رہے تھے کہ کم از کم امن و امان تو بہتر ہوئے۔ ٹھیک ہی واقعہ ہوا ہے، اس کی مذمت کرتے، آنے والے اس کا جو ہے مطلب ازالہ کرنے کے لیے آئے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس پہ۔ 26 جنوری 2009 کو ہماری چیئرمین حسین علی یوسفی کو دن دہاڑے ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ کون سے دن ہے؟ میں 19 جولائی، 6 جولائی، 21 جنوری، 20 جنوری، 10 جنوری، 20 سپٹمبر، یعنی جو بھی اگست کا مہینہ اٹھا لے، جو بھی دن ہے وہاں پہ قتل و قتال ہوا ہے، اس شہر میں، اس شہر کے اندر ہوا ہے، انہی گلیوں میں ہوا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دور بہتر تر نہیں ہے، یہ چشم پوشی ہے، حقائق سے چشم پوشی ہے۔ ہم نے اور آپ نے فینسنگ ہو رہا ہے، کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو معلوم نہیں ہے؟ جو آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے تو وہ فینسنگ تو کر رہے ہیں۔ یقیناً حالات، خطے کی صورتحال، یہاں پہ جو ریجن کی صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے کچھ واقعات، شاید اس کے بعد خدا خاک بدہنم کہ اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اس خطے میں افراتفری ہے، خطے میں انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال اس خطے میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا فرض یہ ہونا چاہیے، ہم سب نے، کہ ہم نے اپنے جو ہے مطلب اس ڈائیورسٹی کو، جو مختلف کلچر کی ڈائیورسٹی ہے، اس کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے۔ ہم نے امن محبت بھائی چارہ کا جو ہمارا موٹو ہے، ہماری پارٹی کا ہے کہ امن محبت بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ رواداری چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ قومی رواداری چاہتے ہیں، ہم مذہبی رواداری چاہتے ہیں، ہم نے منافرت کو ختم کرنا ہے، ہم نے تعصب سے نفرت کرنا ہے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا ہے۔ اس لیے میں خود بذات خود جو ہے یقینی طور پر کیبنٹ میں بھی ہم اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے۔ کل کا واقعہ، میں انسان دوست انسان ہوں، ہماری پارٹی کا سوچ انسانیت پر ہے، ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر زبان والے بولنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر مسلک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں حق ہے، اس کا مذہبی آزادی ہے، اس کا قومی آزادی، لیکن ہم انسانیت کی قتل پہ خدا کی قسم نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بھی انسان اگر قتل ہو جائے، ان کے بھی اولاد ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ہم نے تو شہداء کے 2000 شہداء اٹھائے ہوئے۔ قبرستان 2 قبرستان آباد ہے، جا کر دیکھو، جہاز سے بھی آپ جائیں گے نظر آئے گا، ہیلی کاپٹر سے بھی جائیں گے نظر آئے گا آپ کو، جو ایک نیا قبرستان آباد ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔